یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نسبتاً کم آبادی والے علاقے میں اس عمارت کے سامنے گاڑی روکتی دیکھ کر ہادیہ کا سانس رک گیا تھا۔ تمہیں بتانے لگا ہوں کہ غازان خانزادہ کیا چیز ہے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری مردانگی کو آواز دینے کا؟ چلو اترو نیچے۔ اب تک تم نے صرف پیار بھرا رویہ ہی دیکھا ہے، آج پتہ چلے گا کہ لوگ میرے نام سے ڈرتے کیوں ہیں۔ دھاڑ سے اپنی طرف کا دروازہ بند کرتے ہی وہ گھوم کر دوسری جانب آیا تھا۔ ہادیہ ساکت رہ گئی۔ نہیں، خدا کے لیے پلیز مجھے واپس گھر لے کے چلیں، امی جان انتظار کر رہی ہوں گی۔ اور وہ گڑ گڑائی تھی، مگر غازان اس کی کسی بات کو سننے کے موڈ میں نہ تھا۔ آستینوں کے کف موڑتے اس نے ہادیہ کو بازو سے پکڑ کر باہر کھینچ نکالا۔ ہادیہ نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا۔ رات کی تاریکی میں پوری گلی سنسان تھی اور آس پاس کوئی بھی نہ تھا جو اس کی مدد کو آتا۔ میں اندر نہیں جاؤں گی، آپ میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے۔ وہ رو پڑنے کے قریب تھی، مگر غازان خانزادہ نے تو جیسے اپنے کان ہی بند کر لیے تھے۔ ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے جھٹکتا وہ اسے لے کر عمارت میں داخل ہو گیا تھا۔ پرانے طرز کی بنی اس عمارت میں لفٹ نہ تھی اور صرف سیڑھیاں ہی تھی۔ ہادیہ کو پتہ تھا کہ غازان خانزادہ کی کئی پراپرٹیز میں شاید اس عمارت کا ایک فلیٹ بھی شامل تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھتے اسے دوسری منزل تک لے گیا تھا۔ ہادیہ نے گھبرا کر دائیں بائیں دیکھا۔ پوری عمارت سنسان لگ رہی تھی۔ آنے والے لمحات کے تصور سے ہی وہ کانپ کے رہ گئی۔ یہ شخص نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس نے غازان کی طرف دیکھا جو اب دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ چلو اندر آؤ۔ ہاتھ سے پکڑ کر اس نے سعدیہ کو گھسیٹ کر اندر لا پھینکا تھا۔ ساڑی کا پلو دروازے کے ہینڈل میں الجھ کر تار تار ہو گیا تھا اور بے اختیار ہی وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو ڈھانپتی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ غازان کی پرتپش نگاہیں اسے اپنے وجود پر پھسلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں پلیز نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک ایک قدم پیچھے ہٹتی وہ بری طرح سے رو رہی تھی، مگر غازان شرٹ کے بٹن کھولتا پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ غازان سے اس کی نفرت نئی نہ تھی۔ وہ محض 7 سال کی تھی جب اس کے باپ کو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سگا بڑا بھائی تھا۔ غازان خانزادہ کا باپ تیمور علی خانزادہ، جس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بٹوارے کی زمین دینے سے صاف انکار کیا تھا۔ ایسے مت کریں بھائی جان، میرا کاروبار ڈوب چکا ہے۔ میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے اور اس کی تعلیم کا خرچہ، رہائش کے اخراجات، بجلی، گیس کے بل، یہ سب کچھ میں کہاں سے کروں گا؟ مجھے تو نوکری کا کوئی تجربہ بھی نہیں۔ ابا جان نے تو زمین میرے نام کی تھی، آپ مجھے اس حق سے محروم نہیں رکھ سکتے۔ باپ کو گڑ گڑاتا دے کر ہادیہ کو یک لخت اپنے چچا سے نفرت محسوس ہوئی، مگر وہ کروفر سے سگار منہ میں دباتے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے رہے۔ ہادیہ خاموشی سے منظر سے ہٹ گئی تھی اور اسے نہ پتہ تھا کہ چچا نے کیا جواب دیا، لیکن جھکے کندھوں کے ساتھ باپ کو گھر واپس جاتا دیکھ کر اسے پتہ چل گیا کہ چچا نے ہمیشہ کی طرح غرور اور تکبر کا ہی مظاہرہ کیا ہے۔ گاؤں میں موجود کئی ایکڑ زمین پر چچا نے خود ہی قبضہ کر لیا تھا۔ اس رات گھر واپس آتے ہی ہادیہ کے والد محمود علی خانزادہ کو شدید دل کا دورہ پڑا۔ شازیہ بیگم کپ کپا کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر فون اٹھانا چاہا اور اسی پل ہادیہ نے فون ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ کسی کو فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اماں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ابا کو ہسپتال میں خود لے جاؤں گی۔ شازیہ بیگم نے حیرت سے اس 7 سال کے بچے کی طرف دیکھا جو گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ پڑوس کے چچا حکیم کو بلا کر لے آئی اور جن کے پاس رکشہ تھا ان کی مدد سے ہی محمود علی خانزادہ کو رکشے میں ڈال کر ہسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہیں شدید صدمہ پہنچا تھا۔ ہادیہ جانتی تھی کہ یہ صدمہ کیا ہے اور یہ اپنے سگے رشتوں کی نگاہیں بدلنے کا صدمہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد محمود خانزادہ صحت یاب ہو کر خیر تو آ گئے، مگر انہیں جیسے ہمیشہ کے لیے چپ سی لگ گئی تھی۔ کاروبار مکمل طور پر ڈوب چکا تھا اور شازیہ بیگم نے گھر پر ہی سلائی مشین رکھ کر لوگوں کے کپڑے سینا شروع کر دیے تھے۔ باپ کو ہسپتال سے آئے کئی دن گزر چکے تھے، لیکن چچا جان نے اس دوران ایک دفعہ بھی آ کر ان کی خیریت معلوم کرنے کی کوشش نہ کی۔ ہاں، انہوں نے اپنے گھر سے اپنے بیٹے غازان خانزادہ کو خانہ پری کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہ کئی گھنٹے شازیہ بیگم کے پاس بیٹھا رہا۔ ہادیہ نے نفرت سے اس کے اپنے 10 سال بڑے لڑکے کو دیکھا جو کالج کے صاف ستھرے یونیفارم میں شازیہ بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سارے خواب پورے کرنے کی اجازت تو صرف انہی لوگوں کو ہے۔ تلخی ہادیہ کے روم روم میں آ بسی تھی،
वक्त गुजरता रहा। महमूद अली खानज़ादा ने हाथ पैर मारकर चंद दुकानें बना ली थी, जिनसे उनकी गुज़र अच्छी होने लगी। दिन गुजरते रहे और हादिया ने जैसे तैसे अपनी स्कूल की तालीम मुकम्मल कर ली। वो ज़हीन थी, हर क्लास में उसे स्कॉलरशिप मिल जाती। वो बाप को तन्हाई में रोते देखती तो चचा की फैमिली के ख़िलाफ़ नफ़रत उसके रोम रोम में बसती। ख़ानदान में होने वाली तकरीबात में वो उन्हें देखती थी। सारे घर वालों ने महंगे कपड़े पहने होते और महंगे ज़ेवरात और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। मेरे बाप का हक खाकर सब लोग कितने खुश हैं। वो नफ़रत से सोचती मगर कुछ नहीं कर सकती थी। दिन गुजरते रहे और वो 17 बरस की हो गई। कॉलेज में उसके एडमिशन का तीसरा रोज़ था जब वो घर आई थी और शाज़िया बेगम परेशानी से लाउंज में टहल रही थी। क्या बात है अम्मी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। अब्बू की तबीयत तो ठीक है ना? उसने सर पर ओढ़ी हुई स्याह चादर उतार कर सोफे पर रखते हुए कहा। धूप से आने की वजह से उसका रंग तिमतमाया हुआ लग रहा था। हाँ बेटा, तुम्हारे चचा जान की तबीयत बहुत ख़राब है। भाभी जान का फ़ोन आया था और उन्हें शदीद हार्ट अटैक आया है। तुम्हारे बाबा जान भी वहीं गए हुए हैं। उन्होंने फ़ोन करके कहा है कि जैसे ही तुम कॉलेज से वापस आओ मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चली जाऊँ। माँ की बात सुनते ही हादिया के लबों पर एक जहर खुन मुस्कुराहट बिखर गई। और चचा जान को दिल का दौरा क्यों पड़ गया? दिल तो उनके पास है ही नहीं। दिल की बीमारी कहाँ से लगा ली? हादिया की बात पर शाज़िया बेगम ने नागवारी से उसकी जानिब देखा। कुछ भी उल्टा सीधा बोलती रहती हो। वो तुम्हारे चचा हैं, न जाने किस बात का बैर है तुम्हें उनसे, और उन्होंने तो तुम्हारे साथ कभी कोई बुरा सलूक नहीं किया। अब चलो जल्दी जाकर कपड़े तब्दील करो, हमें हस्पताल जाना है। माँ की बात पर उसने गुस्से से पैर पटका और वो कहने लगी कि अम्मा मुझे नहीं जाना, कल मेरा एक बहुत ज़रूरी टेस्ट है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। वो रूहान सी हो गई और भूरी आंखों में गुस्सा उतर आया था, मगर शाज़िया बेगम की एक घूरी पर वो पैर पटकते हुए अपने कमरे की जानिब मुड़ गई। कपड़े तब्दील करके जिस वक्त वो नीचे आई, शाज़िया बेगम तैयार थी। चलो जल्दी चलो, रिक्शे वाला कब से हमारा इंतज़ार कर रहा है। 2 बार तुम्हारे अब्बू की कॉल भी आ चुकी है। उन्होंने हादिया का हाथ पकड़कर बाहर की सिम जाते हुए कहा। बिला वजह की हमदर्दी आ रही है आपको उनसे। इतना पैसा है उनके पास, उन्हें हम जैसे रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा वक्त था तब तो अपने दरवाजे हम पर बंद कर लिए थे। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती वो माँ के साथ रिक्शे में जाकर बैठ गई। रिक्शा शहर के एक आला तरीन हस्पताल के साथ जाकर रुका तो हादिया की निगाह में वो मंजर घूम गया जब महमूद खानज़ादा को सरकारी हस्पतालों में इलाज के लिए मुख्तलिफ वार्ड्स में धकेलते फिरते थे और एक एक टेस्ट और दवा के लिए शाज़िया बेगम डॉक्टर्स की मिन्नतें किया करती। अम्मा मैं अंदर नहीं जाऊंगी और मैं यहीं कॉरिडोर में इंतज़ार कर रही हूँ। उसने एक बार फिर ज़िद पकड़ ली। शाज़िया बेगम ने घूर कर उसे देखा। आखिर तुम्हारा मसला क्या है हादिया? मैं कह चुकी हूँ कि तुम्हारे बाबा जान ने तुम्हें बुलाया है, कोई बात तो होगी ना जिसके लिए वो इतना इसरार कर रहे थे। अब चुपचाप चलो। उन्होंने उसे आगे चलने का इशारा किया तो ना चाहते हुए भी वो कमरों के नंबर देखकर आगे बढ़ने लगी। माँ के बताए हुए कमरा नंबर के सामने पहुंचकर उसने शाज़िया बेगम को इशारा किया। अब बस खुद ही अंदर जाएं आप, उसने चिढ़कर कहा और शायद मज़ीद भी कुछ कहती कि ऐन उसी लम्हे कमरा अंदर से किसी ने खोला था। हादिया ने चौंक कर देखा और सामने गाज़ान खानज़ादा खड़ा था। हादिया ने आज से तकरीबन 7 साल के बाद उसे देखा था। लंबा अरसा हुए उसने उनके घर आना छोड़ रखा था और निकलता हुआ कद, स्याह आंखें और हमेशा की तरह फोल्ड की हुई आस्तीनें, वो सरापा वजाहत था। आइए चची जान, उसने एक तरफ होकर शाज़िया बेगम को अंदर आने का इशारा किया था। एक ज़रा की ज़रा निगाह उठाकर उसने हादिया को देखा। हादिया उसकी निगाह से बुरी तरह से बेचैन हो गई थी। आ गई मेरी बेटी, न जाने कब से आखिरी दफ़ा देखा था। सामने लेटे चचा जान ने काहत से बोल उठे। इतनी जल्दी दिल का दौरा ठीक भी हो गया? सारे ड्रामे हैं ये अब्बा जान को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हादिया ने आगे बढ़कर उनसे सर पर प्यार लेते हुए अपने बाप को देखा था, जो अपने बड़े भाई के बेड के साथ कुर्सी रखे निढाल अंदाज में बैठे थे। आपने इंतज़ार क्यों किया भाईजान? मुझे हुक्म दे देते, मैं हादिया को लेकर हाजिर हो जाता। हादिया बाप की बात पर अंदर तक सुलग कर रह गई थी। चची जान भी कमरे में ही मौजूद थी और उन्होंने भी हादिया के सर पर प्यार दिया था। वो गहरी सांस लेकर 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया। डॉक्टर ने कहा है कि माइनर सा दिल का अटैक आया था। आईसीयू में भाईजान का दिल बहुत घबरा रहा था, इसीलिए उनकी स्पेशल दरख्वास्त पर उन्हें प्राइवेट कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। महमूद खानज़ादा ने शाज़िया बेगम को इतला दी थी।
वो भी आगे बढ़कर अब तैमूर अली खानज़ादा की खैरियत मालूम कर रही थी। सिर्फ हादिया ही थी जो खामोशी से पीछे खड़ी बेजारी से दाएं बाएं देख रही थी। और तभी वो बुरी तरह से चौंकी। चचा जान ने उसका नाम लिया था। मैं अपनी सेहत से बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। महमूद, मुझे शर्मिंदगी भी है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। न जाने किसने मेरे कान भर दिए थे और मेरी आंखों पर पट्टी बन गई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे हिस्से की सारी ज़मीन और जायदाद तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। चचा जान की बात पर महमूद खानज़ादा ने एकदम से आगे बढ़कर उनके हाथ थाम लिए थे। मुझे ज़मीन जायदाद नहीं चाहिए भाईजान, मेरे लिए तो आपका प्यार ही काफ़ी है। मैं अपने घर का निज़ाम बखूबी चला रहा हूँ। और बाप के जवाब पर हादिया सर से लेकर पैर तक सुलग उठी थी। इनकार क्यों कर रहे हैं बाबा जान? अच्छा भला MBBS हो जाएगा इन पैसों से। उसने बेचैनी से पहलू बदला और तभी वो चौंकी। बराबर में खड़े गाज़ान खानज़ादा ने गहरी निगाहों से उसका जायज़ा लिया था। तुम्हारी बात ठीक है महमूद, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के दरमियान भी ये प्यार मुंतकिल हो जाए। मेरी सेहत का कुछ नहीं पता और अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकूँगा। मुझे अपनी की गई गलतियों का अज़ाला कर लेने दो। मेरी बात मान जाओ। उन्होंने एक दफ़ा फिर महमूद खानज़ादा के दोनों हाथ पकड़कर पता नहीं अब ये क्या बात कर रहे थे। हादिया ने बेजारी से दाएं बाएं देखा। महमूद साहब चंद लम्हे तक तो सर झुकाए खड़े रहे थे और तभी वो बोले, भाईजान मेरी कोई चीज़ आपसे बढ़कर नहीं है। जो आपने मुझे कहा मुझे वो कबूल है और मुझे कोई एतराज़ नहीं। आप मौलवी साहब को बुलवा लीजिए और यहीं पर गाज़ान और हादिया का निकाह हो जाएगा। हादिया के सर पर जैसे कोई बॉम्ब फूटा था। उसने फटी फटी निगाहों से अपने बाप को देखा। निकाह? किसका निकाह? बेइख्तियार ही उसके लबों से निकला था। सभी ने चौंक कर उसकी जानिब देखा और बिस्तर पर लेटे चचा जान मुस्कुराए थे। चुप करो हादिया, चलो बाहर। अम्मा जान ने पलट कर उसका हाथ थामा, लेकिन उसने घबराकर कमरे में देखा। सभी मुतमईन थे, जैसे ये बात पहले से ही तय हो चुकी हो। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? चचा जान किसके निकाह की बात कर रहे थे? और बाहर आते ही उसने पे दर पे माँ से सवालात किए थे। उन्होंने जवाब में एक दफ़ा फिर से उसे घूरा था। हर वक्त बोलना ज़रूरी नहीं होता। ये बड़ों की बातें और तुम्हारे अब्बा और चचा जान ने मिलकर तुम्हारा और गाज़ान का रिश्ता तय कर दिया है। उनकी ख्वाहिश है कि उनकी ज़िंदगी में ही तुम्हारा और गाज़ान का निकाह हो जाए। वो सेहतयाब होकर घर आ जाएंगे तो आराम से रुखसती की तकरीब कर लेंगे। और अम्मा जान ने जैसे उसे पहले से तयशुदा बात बताई थी। हादिया साकित रह गई। और आप लोग पहले से सब कुछ तय करके बैठे हैं? किसी ने मुझसे मेरी मर्ज़ी मालूम की है? मुझे नहीं जाना इस फैमिली में। और वो गाज़ान, मैंने तो उसे आज ठीक से देखा है, पहली मर्तबा। इतना बड़ा है वो मुझसे। और वो पैर पटक कर चिल्लाई थी। आसपास से गुजरते कई लोग मुड़ मुड़ कर उन्हें देखने लगे। शाज़िया बेगम ने उसका हाथ दबाया और कहा कि खामोश रहो हादिया, आज इतने अरसे के बाद तुम्हारा बाप अपने भाई के साथ राज़ी हुआ है। देख नहीं रही कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं? बीमारी के बाद आज पहली दफ़ा मैंने उन्हें खुश देखा है। अपने बाप की खुशी को मिट्टी में ना रोलो। और क्या बुराई है गाज़ान में? तुम्हारे चचा का बेटा है और खूबसूरत है, आला तालीम याफ्ता है, अपना बिजनेस कर रहा है और तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए। शाज़िया बेगम ने उससे सख्त सुना डाली थी। हादिया की आंखों में पानी भरने लगा। लेकिन अम्मा, खामोश रहो तुम। उन्होंने उसकी बात काट कर उसे चुप करवा दिया। गाज़ान खानज़ादा कमरे से निकलता हुआ दिखाई दिया। एक नज़र हादिया पर डालता हुआ वो बराबर से निकलता चला गया। हादिया के रोने धोने का किसी पर कोई असर न हुआ था और थोड़ी ही देर के बाद मौलवी अस्पताल के कमरे में मौजूद था। और वहीं उन सब की मौजूदगी में हादिया का निकाह गाज़ान खानज़ादा के साथ कर दिया गया। निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए उसके हाथ बुरी तरह कँपा रहे थे। उसने निकाह उठाकर बाप को देखा, जो खुशी भरे तासुरात से उसे ही देख रहे थे। हादिया ने निगाह पलटाकर अपने साथ बैठे गाज़ान खानज़ादा को देखा, जो बेतासुर निगाहें सामने दीवार पर जमाए बैठा था। उसके चेहरे से कुछ अंदाज़ा न था कि वो खुश है या गमगीन। साइन करो बेटा, देर मत करो। चाचा जान की आवाज़ पर उसने आंसू पीते हुए सर झुकाकर दस्तखत कर दिए। कमरे में मुबारक सलामत का शोर गूंजने लगा। मैं बहुत खुश हूँ महमूद, तुमने मेरी बात का मान रखा है और मेरे ठीक होकर घर जाते ही हम रुखसती की तकरीब रख लेंगे। बहुत धूमधाम से करूँगा मैं हादिया और गाज़ान की शादी। चचा जान खुशी से कह रहे थे और हादिया की आंखों से दो आंसू टपक कर सामने रखे कागज़ में जज्ब हो गए। साथ बैठी उस अजनबी दीवार से उसका निकाह हो गया था।
جس نے اسے مخاطب کرنا تک گوارا نہ کیا۔ امی مجھے گھر جانا ہے، میرا کل ٹیسٹ ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تھبی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ہاں ہاں بھائی، اب اسے گھر جانے دو، وہ تھک گئی ہوگی، کالج سے آتے ہی تو اسے یہاں لے آئی تھی، چچا جان نے خوشی سے کہا، اور آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، غازان خانزادہ نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ہادیہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھے رکشے اور ٹیکسیوں میں آنے جانے کی عادت ہے، میں چلی جاؤں گی، آپ زحمت نہ کیجیے۔ اس کی آواز میں پہاڑوں کی سی سختی تھی۔ غازان نے نظر بھر کر اسے دیکھا، لیکن وہ اماں جان کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ غازان کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ گھر آتے ہی وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ شازیہ بیگم نے بھی اسے جانے دیا اور خود ہی کچھ دنوں بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اتنے اچھے گھر میں رشتہ ہونے پر بیوقوف کو خوشی منانی چاہیے، اور یہ صدمے میں ہے۔ کچن میں آ کر کام کرتے ہوئے انہوں نے جیسے خود کو تسلی دی۔ چچا جان کو بھی ایک ہفتے تک ہسپتال رہنا تھا۔ ہادیہ نے تو جیسے چپ ہی ساتھ لی تھی، اور 2 روز بعد وہ کمرے سے نکلی تو شازیہ بیگم نے سکون کی سانس لی۔ امی میں کالج جا رہی ہوں۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی۔ ارے رک جاؤ، اس کالج میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، غازان آیا تھا کل شام میں، وہ تمہارے نئے کالج کے داخلہ فارم دے گیا ہے اور وہاں میز پر رکھے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج ملازم آ کر وہ فارم لے جائے گا اور جمع بھی کروا دے گا۔ کل سے تم اپنے نئے کالج میں جایا کرنا، بڑا مہنگا اور اچھا کالج چنا ہے غازان نے تمہارے لیے۔ اماں جان نے فخری انداز میں کہا تو وہ جیسے تل ملا کر پلٹی تھی۔ کیا مطلب ہے نیا کالج؟ اس کالج میں کیا برائی ہے؟ اگر یہ کالج ان کے معیار کا نہیں ہے تو کس نے کہا تھا مجھ سے نکاح کرنے کے لیے؟ میں تو اسی کالج میں جاؤں گی، مجھے کسی کی بھی کوئی احسان نہیں چاہیے۔ وہ آپے سے باہر ہو گئی تھی اور شازیہ بیگم ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ہادیہ؟ یہ سرکاری کالج ہے، اتنی ٹوٹی پھوٹی سی اس کی عمارت ہے، تمہارے ابا کے پاس تو اتنی گنجائش نہ تھی کہ تمہیں اچھے کالج میں پڑھا سکیں۔ اب اگر غازان شہر کے مہنگے کالج میں تمہارا داخلہ کروانا چاہ رہا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ شوہر ہے وہ تمہارا۔ آخری بات نے تو ہادیہ کے سر سے لے کر پیر تک آگ لگا دی تھی۔ اماں جان، اگر میں اس ٹوٹے پھوٹے کالج میں پڑھ رہی تھی نا تو اس کی ذمہ دار بھی چچا جان اور یہی غازان محترم ہیں۔ وقت پر اگر ابا کو ان کی جائیداد اور زمین دے دیتے تو آج ہمارے حالات بہتر ہوتے۔ یہ بھی کی طرح چند روپے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اپنے کالج میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، میں وہیں پر پڑھوں گی، اور اگر غازان کو کوئی اعتراض ہے تو وہ شوق سے مجھے چھوڑ دیں۔ آرام سے کہتی وہ کالج کا بیگ کندھے پر ڈال کر گھر سے نکل گئی تھی۔ شازیہ بیگم نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ کینچی کی طرح چلتی ہے اس لڑکی کی زبان، نہ جانے کیا گل کھلائے گی۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن ذہن مسلسل ہادیہ کی جانب ہی اٹکا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد غازان کا ڈرائیور داخلہ فارم لینے کے لیے آنے ہی والا تھا، اور ان کی سوچ ٹھیک تھی۔ ڈرائیور تو نہ آیا بلکہ خود غازان خانزادہ ہی انہی گھر میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ اونچے لمبے قد کے ساتھ وہ شازیہ بیگم کے ساتھ پیار لینے کے لیے جھکا تو انہوں نے فخری انداز میں اسے دیکھا۔ داماد کے روپ میں انہیں بیٹا مل گیا تھا۔ ہادیہ کہاں ہے؟ اسے کہیں کہ میرے ساتھ چلے، کئی جگہوں پر سائن کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ویسے تو میرے ہوتے ہوئے کسی کو اسے پریشان کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی احتیاط اچھی ہے، اس نے شازیہ بیگم سے پوچھا تھا، اور وہ شرمندگی سے دائیں بائیں دیکھ کر رہ گئی۔ دراصل بیٹا، ہادیہ کو اپنا یہی کالج پسند ہے اور وہ یہیں پر پڑھنا چاہتی ہے، تم اسے چھوڑ دو، اور وہ بہت ضدی ہے۔ وہ MBBS کرنا چاہتی تھی، لیکن ہم لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ اسے اچھے کالج میں پڑھا سکیں، بس اب اس نے ضد بنا لی ہے کہ اسی کالج میں جائے گی۔ اس کالج میں بھی ویسے کوئی برائی تو نہیں؟ شازیہ بیگم نے جیسے غازان خانزادہ کا دل ہادیہ کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ کیا آپ نے اسے بتایا تھا کہ داخلہ فارم میں دے کر گیا ہوں اور میں نے ہی اس کے کالج میں ایڈمیشن کی بات کی ہے؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے شازیہ بیگم سے کہا تو انہوں نے شرمندگی سے سر ہلا دیا۔ اوہ ٹھیک ہے، وہ جیسے ساری بات سمجھ گیا تھا۔ آپ داخلہ فارم مجھے دے دیجیے، میں خود ہی اس کا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کالج اس کے لائق نہیں، اگر اس نے پڑھنا ہی ہے تو کسی اچھے کالج میں پڑھے، ورنہ اس کالج میں وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میز پر پڑا داخلہ فارم اٹھا کر جیب میں ڈالتے ہوئے اس نے شازیہ بیگم سے اجازت چاہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ضد میں کون زیادہ پکا تھا انہیں اندازہ نہ ہو سکا، اور ہادیہ اپنے کالج کی کلاس میں بیٹھی تھی۔ آخری کلاس کا وقت تھا جب پین نے آ کر اس کا نام پکارا۔
آپ کو پرنسپل صاحب نے بلایا ہے مس ہادیہ محمود؟ سبھی نے مڑ کر حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ خود بھی حیران ہوتے ہوئے بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا؟ پرنسپل کے دفتر میں داخل ہو کر اس نے کہا، اور کرسی پر کوئی بیٹھا تھا جس کی پشت ہادیہ کی جانب تھی۔ جی ہاں، آپ کے رشتہ دار آپ کو لینے آئے ہیں۔ آپ کا ٹرانسفر لیٹر بنا دیا گیا ہے اور آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے اتنے شاندار کالج کا ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور اب آپ کا وہاں داخلہ ہو گیا ہے۔ اس نے حیرت سے مڑ کر اس شخص کی جانب دیکھا اور وہ جیسے وہیں زنجیر ہو گئی۔ وہ غازان خانزادہ تھا جو سنجیدہ چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنی جانب آتے دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آپ کا بہت شکریہ پرنسپل صاحب، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ چلو ہادیہ، اس کی جانب مڑتے ہوئے بالکل اطمینان بھرے لہجے میں کہا تھا۔ ہادیہ سر سے لے کے پاؤں تک سلگ اٹھی۔ پرنسپل کے سامنے تماشا نہ بنے اس لیے وہ خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چلتی باہر نکل گئی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے اپنا کالج پسند ہے اور میں اسی میں پڑھوں گی۔ آپ ہوتے کون ہیں اپنی مرضی سے میرے متعلق فیصلے کرنے والے؟ وہ جیسے چڑھ کر بولی تھی۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتے غازان صدیقی نے ایک دم ٹھہر کر اسے دیکھا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارا کون ہوتا ہوں، اور سیدھی سی بات تو شاید تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کالج اچھا نہیں ہے۔ میں نے تمہارا جہاں ایڈمیشن کروایا ہے، کل سے ڈرائیور آ کر تمہیں وہاں لے جایا کرے گا۔ پڑھنا ہو تو پڑھ لینا، ورنہ گھر بیٹھ جانا۔ اس کالج میں پڑھنے کی اجازت تو تمہیں اب کبھی نہیں ملے گی۔ چبا چبا کر کہتا وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ ہادیہ دل ملا کر رہ گئی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ جانتی تھی کہ اگر معمولی سب اختلاف مزید کرے گی تو وہ سیدھا اس کے باپ کو جا کر شکایت لگا دے گا۔ نہ جانے کہاں پھنس گئی ہوں میں۔ اچھی بھلی ان لوگوں کے بغیر زندگی گزر رہی تھی۔ چچا خان کو بھی ابھی بیمار ہونا تھا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ کالج سے باہر نکل آئی تھی اور سامنے ہی وہ اپنی گاڑی میں اس کا منتظر تھا۔ اب اگر گاڑی میں نہیں بیٹھی تو نئے سرے سے تماشا لگا دے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آج اپنا منہ بند رکھوں۔ غازان خانزادہ نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ اس کے لیے کھول رکھا تھا اور وہ آگے بڑھی اور اس نے زوردار جھٹکے سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ بند کر دیا۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھتے اس نے ایک نفرت بھری نگاہ غازان پر ڈالی تھی۔ اس نے ایک نظر ہادیہ کو دیکھا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کل صبح 8 بجے تیار رہنا، ڈرائیور تمہیں لینے آئے گا، اور اب پھر سے ضد مت کرنا کہ وین میں دھکے کھاتے ہوئے کالج آیا کرو گی۔ تم غازان خانزادہ کی بیوی ہو اور میرا کوئی اسٹینڈرڈ ہے۔ اس کی بات پر ہادیہ نے سلگتی ہوئی ایک نگاہ اس پر ڈالی، لیکن وہ اسے دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ نیچے اتر گئی تھی اور بحث کرنا بیکار تھا، مگر اندر جاتے ہی اس نے اپنا سارا غصہ شازیہ بیگم پر نکال دیا تھا۔ اگلے دن اٹھتے ہی وہ تیار ہو کر اپنے نئے کالج میں چلی گئی تھی۔ غازان خانزادہ کی بھیجی ہوئی شاندار گاڑی نے اسے کالج کے گیٹ کے سامنے اتارا تھا۔ کالج عمارت کو دیکھتے ہوئے وہ حیران رہ گئی۔ ایسے کالج میں پڑھنے کا تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کلاس میں بیٹھتے ہوئے ایک پل کے لیے تو وہ جھجک سی گئی، اور سارے ہی لڑکے لڑکیاں ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، صرف ایک وہی تھی جو مڈل کلاس کی تھی۔ یور نیم پلیز؟ کلاس میں آنے والے پروفیسر نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نیا چہرہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے پہچان گیا تھا اور ہادیہ محمود خانزادہ پورے اعتماد انداز میں کھڑے ہو کر اس نے جواب دیا تو ایک پل کے لیے پوری کلاس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ سبھی اسے دیکھ رہے تھے، خاص کر وہ پروفیسر۔ اوکے سٹ ڈاؤن پلیز، پروفیسر نے اس سے کہا، لیکن ہادیہ کو اس کی گہری نظریں خود پر جمی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ یہ تو وہی ہے غازان خانزادہ کی وائف۔ لڑکے اور لڑکیوں کی سرگوشیاں ہادیہ کے کانوں میں پڑ گئی تھی۔ پزل سی ہوتی ہوئی وہ اپنی کتابیں کھول کر ان پر چھک گئی۔ کلاس ختم ہوئی تو سارے ہی لڑکے لڑکیاں اٹھ کر باہر نکل گئے۔ وہ بھی بیگ میں کتابیں سنبھالتی باہر نکل رہی تھی، اور جب اسے اپنی پشت پر پروفیسر کی آواز سنائی دی، ایکسکیوز می مس ہادیہ، حیران ہوتے ہوئے وہ پلٹی۔ جی سر، اس نے پوچھا تو پروفیسر مسکرا دیا۔ سر نہیں، ہارون نام ہے میرا، میں غازان کا بہت اچھا دوست ہوں۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ کلاس کے اختتام پر تم مجھے ہارون کہہ کر بلا سکتی ہو۔ اگر اسے پتہ چل گیا کہ اس کی وائف مجھے سر کہتی ہے تو نہ معلوم میرا کیا حشر کرے گا، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ہادیہ شرمندہ سی ہونے لگی اور غازان کا حوالہ ہر جگہ اسے سنائی دے رہا تھا، اور یہ اس کے لیے انتہائی غصے کا باعث ہو رہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں،
اس نے کہنا چاہا مگر ہارون نے اسے ایک دفعہ پھر تاکید کی تھی کہ کلاس کے علاوہ وہ اسے صرف ہارون کہہ کر ہی مخاطب کرے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ کلاس سے باہر نکل آئی۔ کالج کا ماحول اور پڑھائی اسے بہت پسند آئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ متعارف ہو گئی تھی کہ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے غازان خانزادہ کی چوائس بہترین تھی، اور پھر تو جیسے ایک روٹین میں شروع ہو گئی، گھر سے کالج، کالج سے گھر، اور کالج میں اسے ہارون کی جانب سے مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ کسی بھی قسم کی پریشانی کو وہ چٹکیوں میں حل کر دیتا تھا۔ اکثر وہ کلاس کے بعد اسے اپنے آفس میں بلوا لیتا اور چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے وہ اسے کالج کے ماحول میں انٹرسٹ لینے کی ترغیب دیتا تھا۔ کیریئر کاؤنسلنگ کرتے کرتے وہ اکثر اسے گھر کے بارے میں باتیں پوچھنے لگتا۔ ہادیہ کو اطمینان تھا کہ وہ کوئی غیر انسان نہیں، اسی لیے وہ اس کے ساتھ طویل باتیں بھی کر لیتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ ایک دم سے پورا ماحول تبدیل ہونے کی وجہ سے وہ خود جھجک رہی تھی۔ ایلیٹ کلاس کے لڑکے اور لڑکیوں میں سے کسی کے ساتھ اس کی بات چیت سلام دعا سے آگے نہ بڑھ سکی۔ ایسے میں صرف ایک ہارون ہی تھا جس سے وہ اپنی کوئی بات شیئر کر لیتی تھی۔ اس روز کے بعد غازان کبھی ان کے گھر نہ آیا اور ہادیہ کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد رخصتی ہونا قرار پا گئی تھی۔ چچا جان نے بس 2 سال انتظار کرنا تسلیم کر لیا، لیکن باقی کی تعلیم ہادیہ شادی کے بعد مکمل کرے گی۔ انہوں نے یہ بات واضح کر دی تھی، اور چند ہی روز گزرے تھے جب کالج میں سینئرز کی فیئرویل پارٹی تھی۔ پارٹی اتنی اچانک اناؤنس کی گئی تھی کہ ہادیہ کو پریشانی سی ہو گئی۔ الماری کھولے وہ کتنی دیر سے تذبذب کا شکار تھی۔ امی جان، میرے پاس پارٹی میں پہننے کے لیے ایک بھی ڈھنگ کا ڈریس نہیں ہے، اور نیا جوڑا لے کر سلوانے کا بھی وقت نہیں ہے۔ نیا کالج ہے اور میں پرانے کپڑے پہن کر جاتی اچھی بھی نہیں لگوں گی۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ شازیہ بیگم نے بیزاری سے سر اٹھایا۔ 1-2 تمہاری نئے کپڑوں کی فرمائش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہادیہ، باقی کپڑے پرانے ہیں تو اپنے سسرال سے آئے ہوئے کپڑے ہی پہن لو جو انہوں نے منگنی کا تحفہ دے کر تمہیں بھیجے تھے۔ تم نے ابھی تک کھول کر بھی نہیں دیکھے۔ ماں کی بات پر ہادیہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ نام بھی مت لیں ان کپڑوں کا، بھیگی بو سی آتی ہے مجھے ان کپڑوں سے۔ اس سے اچھا ہے کہ میں یہ 10 سال پرانا جوڑا ہی پہن کر چلی جاؤں۔ اس نے الماری سے لون کا سستا سا جوڑا نکال کر ماں کے سامنے لہرایا تو وہ بیزاری سے سر چٹک کر دوبارہ مٹر چھیلنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ ہادیہ روحان سی ہو کر واپس کپڑوں کی الماری کی جانب بڑھ گئی۔ کافی دیر تک کھنگالنے کے بعد بھی اسے کوئی ڈھنگ کا جوڑا نہ ملا تو وہ رو دینے کے قریب ہو گئی۔ اماں، آپ خاموشی سے سبزی کاٹنے میں لگی ہیں، میری مشکل کا کوئی حل ہی بتا دے ورنہ کل میرا مذاق بن جائے گا۔ شازیہ بیگم نے اس کی بات پر سر اٹھایا۔ تم ایسا کرو، میری ساڑیوں میں سے ایک ساڑی پہن کر چلی جاؤ، وہ ساڑیاں جو میں نے اپنی جہیز اور بری کے وقتوں میں بنوائی تھی۔ ماں کی بات پر وہ ایک لمحے کے لیے تو چپ سی ہو گئی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ساڑی نہ پہنی تھی، لیکن اماں کا پرانا ٹرنک کھول کر اس نے ساری ساڑیاں نکالی تھی۔ ساڑیاں تو غضب کی تھی اور انہی میں سے ایک انتہائی نرم اور باریک سے کپڑے کی ساڑی تھی۔ نکالتے ہوئے اس نے پریس کر کے ہی الگ کر کے رکھ دی تھی۔ ساڑی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے شازیہ بیگم تذبذب کا شکار ہو گئی۔ پتہ نہیں غازان کو کیسا لگے ساڑی پہنا۔ تمہارے سسرال میں ساڑی پہنا مایوس سمجھا جاتا تھا، اسی لیے تو میری ساری ساڑیاں بھی یوں ہی رکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا تو ہادیہ دل ملا اٹھی۔ آپ ایسا کریں، غازان کو فون کر کے پوچھ لیں میرا سانس لینا اسے کیسا لگتا ہے، تاکہ میں سانس لینا ہی بند کر دوں۔ اگر اسے ناپسند ہے تو اس کی بات سن کر شازیہ بیگم نے کمرے سے نکل جانا ہی بہتر سمجھا۔ چاہ کر بھی وہ اس کے دل سے غازان کے لیے نفرت کو نہیں نکال پا رہی تھی۔ اگلے دن وہ ماں کی ساڑی پہن کر تیار ہو گئی۔ لائٹ سے میک اپ میں اس کا حسن 2 آتشہ ہو گیا تھا۔ ساڑی نے اس کے لمبے قد کو مزید نکھار دیا تھا اور شازیہ بیگم نے اسے دیکھا تو بے اختیار اس کا ماتھا چوما۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ، اب جاؤ، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے۔ وہ شرما کر مسکرا دی۔ باہر گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی اور گاڑی میں بیٹھے ہی اس نے ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کیا۔ کالج کی پارٹی حسب معمول رنگا رنگ تھی اور جس نے بھی ہادیہ کو دیکھا اس نے تعریف ہی کی تھی۔ واو، ارے تم تو بالکل ایسٹرن بیوٹی لگ رہی ہو، اس ساڑی میں تمہاری چوائس تو کمال کی ہے۔ لڑکے لڑکیاں اس کے پاس سے گزرتے تعریف کرتے تو وہ آہستگی سے سر ہلا کر تعریف وصول کر لیتی تھی۔ صرف ہارون ہی تھا جو اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ٹھہر سا گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ غائب ہو گیا اور جب واپس آیا تو اس نے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ دیگر اسٹوڈنٹس نے بھی ہادیہ کو ہارون کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ کیا بات ہے، کیا کوئی پریشانی ہے؟ ہادیہ نے اس کے پاس جاتے ہوئے پوچھا تو ہارون نے گہری سانس لی۔
हाँ, कॉलेज की पार्टी की पिक्चर्स वेबसाइट पर अपलोड हो गई थी। वहाँ से गाज़ान ने देख लिया। अब उसका मैसेज आया है कि तुम्हें जल्द से जल्द घर वापस भेज दूँ। उसकी बात पर हादिया के माथे पर बल पड़े। व्हाट? घर वापस क्यों? क्या मेरी यहाँ मौजूदगी से उन्हें कोई प्रॉब्लम है? उसके लहजे में गुस्सा उतर आया। हारून ने गहरी सांस ली और उसने सर से लेकर पैर तक हादिया को देखा। डोंट यू नो अबाउट गाज़ान? उसे साड़ी से शदीद नफ़रत है। साड़ी पहनने वाली लड़कियों को इंतहाई नापसंद करता है। शायद उसने तुम्हें साड़ी में देख लिया है और इसीलिए वो चाहता है कि तुम जल्द से जल्द घर वापस चली जाओ, या फिर हो सकता है कि वो चाहता हो कि तुम लिबास तब्दील कर लो। हारून की बात पर हादिया का खून खौल उठा। गाज़ान कौन होते हैं मेरे ड्रेस पर तनकीद करने वाले? क्या मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं? वो रूहानी सी हो गई और हारून ने संजीदगी से उसे देखा। वो मज़ीद भी कुछ कहना चाहती थी मगर हारून के सामने ज़ब्त कर गई। लो, गाज़ान की कॉल आ रही है, प्लीज़ घर चली जाओ वरना वो मुझे सस्पेंड ही ना करवा दे। हारून की बात पर वो हादिया को शदीद ज़िल्लत महसूस हुई थी, मगर ख़ुद पर ज़ब्त करते हुए वो अपना पर्स उठाकर तेज़ी से बाहर निकल आई। आखिर ये शख्स चाहता क्या है? वो हर तरीके से साबित करना चाहता है कि मैं उसकी ग़ुलाम हूँ। इतनी ज़िल्लत और बेइज्जती आखिर उसे इतनी इजाज़त दी किसने कि वो मेरे लिबास पर तनकीद करे? आंखों में आई नमी को छुपाते गाड़ी में वो बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और घर पहुंचते ही गाड़ी रोक दी गई थी। उसे इतनी जल्दी वापस आता देखकर शाज़िया बेगम हैरान रह गई, लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चली गई। जाते ही लिबास तब्दील करके वो ऊंधे मुंह बिस्तर पर गिर गई। शाम तक वो कमरे से बाहर न निकली और अगले 2 दिन उसने कॉलेज से भी छुट्टी की थी और आने वाली हर कॉल उसने नज़रअंदाज की थी। और तभी 2 रोज़ बाद सुबह सुबह शाज़िया बेगम उसके कमरे में आई। क्या बात है हादिया, कमरे का दरवाज़ा बंद कर रखा है तुमने 2 दिन से? चलो फ्रेश हो जाओ और शाम में तुम्हारी पुप्पो की बेटी की शादी है। शादी अचानक तय हुई है और इसीलिए आज ही उन्होंने कार्ड भेजा है। अच्छा सा तैयार होकर जाना, गाज़ान की बीवी की हैसियत से सब लोग तुम्हें वहाँ पहली बार देखेंगे। शाज़िया बेगम ने अंदर आते ही खिड़की के आगे से पर्दा हटाया था। हादिया ने एक झटके से अपनी आंखें खोली। गाज़ान की बीवी, गाज़ान की मलकियत, एक नफ़रत भरी लहर उसके वजूद में जागी और अगले ही पल एक ख़याल था जो उसके जहन में आया। वो सीधी होकर उठ बैठी और आपने कहा था ना कि मेरे ददियाल में साड़ियाँ पहनना मायूब समझा जाता है, वो पुरस्कार लहजे में बोली थी। शाज़िया बेगम ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ कहा तो था, मुझे भी तुम्हारी दादी जान ने शुरू में ही साड़ियाँ पहनने पर टोक दिया था, फिर मैंने कभी पहनी ही नहीं। वो अपनी बातें बताने लग गई। हादिया के लबों पर एक मुस्कुराहट सी रेंग गई और कहने लगी कि ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि गाज़ान को तो साड़ियाँ बहुत पसंद हैं, इसीलिए मैं आज साड़ी पहन कर ही जाऊँगी। उसकी बात पर शाज़िया बेगम ने हैरत से उसकी जानिब देखा। अच्छा, अगर गाज़ान को पसंद है तो ज़रूर पहनो, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन अगर उसने तुम्हें वहाँ पर कुछ कह दिया तो? शाज़िया बेगम ने किसी खदशे के तहत कहा था। हादिया एक दफ़ा फिर सुलग उठी। अम्मा, मैंने आपसे कहा तो है कि मैं उनकी पसंद के ही कपड़े पहन कर जाऊँगी। जैसा जैसा वो कहते हैं मैं वैसा ही तो करती हूँ, तो फिर वो मुझे क्यों कुछ कहेंगे? हादिया की बात पर शाज़िया बेगम सर हिलाकर बाहर निकल गई थी, जबकि वो बेताबी से शाम होने का इंतज़ार कर रही थी। आज वो अपनी सारी ज़िल्लतों के बदले ले लेने वाली थी और आज या तो आर या पार, इस बात का फ़ैसला उसने कर लिया था। शाम में वो अपने कमरे में इंतहाई दिल लगाकर तैयार हो रही थी। शाज़िया बेगम नीचे से कई बार उसे आवाज़ें दे चुकी थी और आराम से तैयार होने दो, उसे क्यों परेशान कर रही हो? महमूद साहब ने शाज़िया बेगम को टोका तो वो गुस्से से पलटी। सारे मेहमान वहाँ पर आ गए होंगे और कई दफ़ा मुझे सबके फ़ोन आ चुके हैं। गाज़ान का भेजा हुआ ड्राइवर बाहर घंटे भर से खड़ा है और उसकी तैयारियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। शाज़िया बेगम की बात पर वो ऊपर से नीचे उतरती दिखाई दी। बस हो गई हूँ तैयार अम्मी जान। उसे नीचे आता देकर सरसरी सी निगाह डालकर महमूद साहब बाहर गाड़ी में चले गए थे। शाज़िया बेगम ने उसे एक नज़र देखा। डार्क मेकअप किए साड़ी को एक स्टाइल से उसने दाएं कंधे पर सेट कर रखा था। शाज़िया बेगम को कुछ परेशानी सी हुई। क्या लाजमी था कि तुमने ये साड़ी पहननी है? कुछ और पहन लेती, कोई बदमज़गी ही ना हो जाए। वो बुरी तरह से खौफज़दा थी। हादिया मुस्कुराकर बोली कि फ़िक्र मत करें, कुछ नहीं होता। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग शादी में पहुंच चुके थे। शहर के महंगे होटल में शादी की तकरीब रखी गई थी और शाज़िया बेगम के साथ वो दरवाजे से दाखिल हुई तो सभी ने बेख्तियार मुड़कर उसकी जानिब देखा। उसे देखते ही कई आंखें तहय्युर से फैल गई थी।
हादिया ने मुस्कुराती हुई एक निगाह पूरे मेहमानों पर डाली। किसी ने साड़ी नहीं पहन रखी थी तो अम्मा की बात दुरुस्त थी। अब आएगा मज़ा। मुस्कुराते हुए वो एक जानिब रखी कुर्सियों में एक पर बैठ गई और शाज़िया बेगम तो रिश्तेदारों से मिलने लगी। महमूद साहब पहले ही तैमूर खानज़ादा साहब के पास जाकर खड़े हो गए थे। ग़ाज़ान खानज़ादा ने उसे शाज़िया बेगम के साथ अंदर आते देख लिया था और अब उसके माथे के बलों में एक के बाद एक इजाफा होता जा रहा था। वाह यार, हमें से किसी की बीवी और बहन को तो साड़ी पहनने नहीं देता, अपनी बीवी को पहनने की इजाज़त दे दी। बड़ा रोशन ख्याल हो गया है, भूल गया अपनी सारी बातें। मामू के बेटे ने ग़ाज़ान के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा तो वो सर से लेकर पाँव तक सुलग उठा था। बेइख्तियार ही निगाह भटक कर हादिया तक जा पहुंची थी, जो अब लड़कियों के ग्रुप के साथ खड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। तंग साड़ी में उसने जानबूझकर अपने जिस्म को वाज़े कर रखा था। एक स्टाइल से दाएं कंधे पर डाले हुए सारे बाल उसके हुस्न को दो आतिशा तो कर रहे थे, लेकिन नामालूम ग़ाज़ान बेचैन सा हो गया। उसने ना महसूस तरीके से देख लिया था कि ख़ानदान भर के लड़कों की तवज्जो का मरकज़ हादिया है। उसकी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी और फ़ोन पर आती तैमूर खानज़ादा की कॉल को नज़रअंदाज करते वो वहाँ तक आ गया था जहाँ हादिया लड़कियों के साथ खड़ी थी। ग़ाज़ान को आते देखकर लड़कियाँ खामोश हो गई और चलो मेरे साथ, उसने हादिया के सामने पहुँचते ही इंतहाई सख्त आवाज़ में कहा। वो बेइख्तियार पलटी, सुर्ख चेहरा लिए ग़ाज़ान को अपने सामने खड़ा देखकर एक मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। अरे आप, लेकिन शादी की तकरीब तो अभी शुरू नहीं हुई, कहाँ जाना है? उसने हैरत से पूछा, मगर ग़ाज़ान के माथे के बल कितने मुश्किल थे। सख्ती से अपने लब भींचते उसने हादिया को बाजू से पकड़ा। तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कहा है कि चलो तो खामोशी से मेरे साथ चलो। उसकी आवाज़ में पथरीला तासुर था। हादिया एक पल के लिए साकित रह गई और लड़कियां खामोशी से उससे दूर हो गई थी। हादिया ने घबरा कर दाएं बाएं देखा, कोई उसकी जाने मुतवज्जो न था, लेकिन अम्मी जान को नहीं बताया। उसने घबरा कर कहा। ग़ाज़ान ने कटीली निगाह उस पर डाली। पहले बाकी सारे काम तुम बताकर करती हो, अब एक लफ्ज़ भी मुंह से मत निकालना, चलकर गाड़ी में बैठो। उसे इशारा करते हुए ग़ाज़ान ने सीधा उसकी आंखों में झांका। हादिया ने कदम आगे बढ़ाना ही गनीमत समझे। बाहर तारीकी फैल रही थी और अंदर के शोर और हंगामों के मुकाबले में पार्किंग में सन्नाटा था। गाड़ी में उसके मुकाबिल बैठते हादिया के दिल को जैसे कुछ हुआ था। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? अम्मी जान को तो बता दें, कुछ भूलें भी, या यहाँ पर भी आपने अपना हुक्म ही सादिर करना है? वो जैसे चिढ़कर बोली थी। ग़ाज़ान एक झटके से उसकी जानिब मुड़ा। ये क्या पहन कर आई हो तुम, कि तुम्हें ज़रा सी भी अकल नहीं है? नफ़रत है मुझे इस लिबास से, और तुम इतने फ़ख्र से ख़ानदान की महफिल में पहन कर आ गई। जानते हो लोगों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया है, कितनी बारीक है ये साड़ी, और इसको पहनकर खुद को आईने में देखा था, सारा जिस्म नुमाया हो रहा है तुम्हारा। क्या तुम्हारे पास पहनने के लिए और कपड़े ना थे? एक झटके से उसकी साड़ी का पल्लू उसकी तरफ उछालते हुए ग़ाज़ान ने नफ़रत से कहा था। हादिया सन्नाटे में रह गई। इतनी ज़ोरदार आग लगेगी इस बात का तो उसे अंदाज़ा ही ना था। वो तो सिर्फ ग़ाज़ान को तपाना चाहती थी। मेरे पास और कपड़े नहीं थे, इसीलिए यही पहन ली। बात संभालने की गर्ज से जो भी उसके मुंह में आया उसने कह दिया। ग़ाज़ान ने गहरी सांस ली। नहीं हादिया, मैंने पिछले महीने ही कई कीमती जोड़े लेकर तुम्हें भेजे हैं, अगर तुम चाहती तो वो पहन सकती थी। तुम जानबूझकर ये पहन कर आई हो, और मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम हर किसी को ये कहती फिरती हो कि ग़ाज़ान कौन होता है तुम पर हुक्म जमाने वाला। तो मैं आज तुम्हें बता देता हूँ कि ग़ाज़ान कौन है। उसके लबों से अल्फाज की जगह लावा निकल रहा था। हादिया सन्नाटे में रह गई और वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था और हादिया को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। कहाँ लेकर जा रहे हैं इस वक्त? रात बहुत हो रही है और मैं घर जाकर कपड़े चेंज कराती हूँ, उसने कहा, मगर ग़ाज़ान उसकी बात नज़रअंदाज करता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। हादिया की हथेलियों में पसीना उतरने लगा। मैंने पूछा, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? वो एक दफ़ा फिर चिल्लाई, मगर उसके रोने चिल्लाने का ग़ाज़ान पर कोई असर न था। हादिया को अपनी संगीन गलती का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था। अब उसे समझ आ रही थी कि शाज़िया बेगम उससे वक्तन फ़वक्तन ग़ाज़ान के गुस्से से क्यों डराती रहती थी। हादिया की आंखों में आंसू उतरने लगे। नहीं ग़ाज़ान, प्लीज़, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको साड़ी इतनी शदीद नापसंद है, मैं आइंदा कभी नहीं पहनूंगी। वो अचानक फूट फूट कर रोने लगी। तीसरे बटन पर ग़ाज़ान खानज़ादा का हाथ जैसे रुक सा गया था। गहरी सांस लेते हुए उसने आगे बढ़कर हादिया को दोनों कंधों से थामा।
بیٹھ جاؤ، میں کچھ نہیں کر رہا۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی نرم آواز پر ہادیہ نے آنسو بھری نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سا تاثر تھا، آنکھوں میں غصے کی جگہ جذبات چھلک رہے تھے۔ ہادیہ کی نگاہوں میں بے یقینی اتری، تو کیا وہ سب صرف ڈرامہ تھا؟ مجھے نیچا دکھانے کے لیے، میرے آنسو دیکھنے کے لیے؟ اپنے کمزور پڑ جانے پر ہادیہ کو شدید غصہ آیا تھا۔ مجھے گھر واپس جانا ہے، آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے قطعیت بھرے لہجے میں کہا۔ کہ تمہیں میرا ساتھ پسند نہیں؟ اگر تم واقعی میرے ساتھ کچھ وقت نہیں گزارنا چاہتی تو میں ابھی تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا، تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا۔ غازان کا لہجہ عجیب سا تھا، مگر ہادیہ کو تو فی الوقت صرف وہاں سے جانے کی غرض تھی۔ ہاں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ وہ پرانی والی ہادیہ بن گئی۔ غازان چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا اور کہنے لگا کہ میرے پیچھے آؤ۔ چابی اٹھاتا اس نے ہادیہ کو نیا حکم دے دیا۔ خود کو سنبھالتی وہ آہستگی سے سیڑھیاں اتر کے نیچے چلی گئی اور وہ اپنی گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور بغیر ایک لفظ کہے وہ اسے ہوٹل کے سامنے اتار گیا۔ اندر کھانا چل رہا تھا۔ ہادیہ خاموشی سے جا کر شازیہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ بڑی دیر سے نظر نہیں آئی، شازیہ بیگم نے پوچھا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ واش روم گئی تھی۔ دوبارہ پوری تقریب میں غازان خانزادہ کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ اگلی صبح وہ بجھے دل کے ساتھ کالج گئی۔ ہارون کلاس کے دوران بار بار اسے نوٹ کر رہا تھا اور کلاس کے اختتام پر اپنے آفس میں آنے کا اشارہ کرتے وہ کلاس سے نکلا تو گہری سانس لیتے ہادیہ بیگ اٹھا کر وہاں چلی گئی۔ کیا بات ہے ہادیہ، تم کچھ اپسٹ ہو؟ کل شادی میں بھی انوائٹڈ تھا اور میں نے دیکھا کہ تم وہاں بھی ساڑی پہن کر گئی تھی۔ چل کیا رہا ہے تمہارے اور غازان کے بیچ میں؟ ہارون کی بات اور وہ ایک دم جیسے پھٹ پڑی تھی۔ مجھے تمہارے اس غازان خانزادہ میں کوئی دلچسپی نہیں، نہ ہی میں اس کے احسانوں کے بوجھ تلے رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے بھیک میں دیا ہوا یہ رشتہ اور دولت نہیں چاہیے۔ میں اپنے جیسے کسی نارمل انسان کے ساتھ شادی کر کے خوش رہ سکتی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب غازان صاحب کو بتائے کون؟ کیونکہ اپنی مرضی کے خلاف تو وہ بات اپنی سنتا نہیں۔ میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ اس سے بھیگے لہجے میں وہ نہ جانے کیا کیا کچھ کہتی چلی گئی۔ ہارون عجیب نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ موبائل اٹھا کر جیب میں ڈالتے وہ یکدم آگے کو ہوا تھا اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے اور غازان کی ڈائیورس کروا سکتا ہوں، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ تھوڑا بہت حق تو میرا بھی بنتا ہے نا، شادی نہ صحیح چند دن کا مزہ تو مل ہی جائے گا۔ ہارون کے لہجے میں اچانک خباثت ٹپکی تھی۔ ہادیہ کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے پلٹ کر آفس کے دروازے کو دیکھا اور دروازہ بند تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ غازان کے دوست ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو یہ ساری باتیں بتائی، لیکن آپ… وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ ہارون کے لبوں پر خباثت بھری مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں، میں اس کا دوست ہوں، میں تو اسے اپنا دوست مانتا ہوں۔ ایک امیر آدمی کو کون اپنا دوست نہیں کہے گا؟ لیکن کیا تم نے کبھی اس سے پوچھا ہے کہ وہ مجھے اپنا دوست تسلیم کرتا ہے یا نہیں؟ تم اسے طلاق کیا مانگو گی؟ وہ خود ہی تمہیں طلاق دینے والا ہے۔ جو چوٹ میں نے تمہارے اور اس کے رشتے کو لگا دی ہے، اب کبھی تم لوگ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ بہت سارے بدلے تھے میرے غازان خانزادہ کی طرف، بچپن سے لے کر آج تک اس کی شخصیت کی وجہ سے ہمیشہ میں نظر انداز ہوتا چلا آیا ہوں، لیکن اب اس کی ساری خوشیوں پر پانی پھیر دیا ہے میں نے۔ وہ خباثت سے ہنسا تھا اور اس کے لب پھڑپھڑائے۔ ہارون اس کی جانب مڑا۔ او کم آن، کتنی بے وقوف لڑکی ہو تم، تمہیں اب تک پتہ نہیں چلا تمہاری نفرت بھری ساری باتیں میں غازان تک پہنچاتا رہا۔ بڑا خوش تھا وہ تم سے نکاح کر کے، بچپن کا پیار جو ہو تم، اور بچپن سے ہی وہ تمہیں چاہتا آیا ہے، اور تم سے شادی کے بعد بھی وہ بہت زیادہ خوش تھا، لیکن اس کی قسمت پھوٹی کہ اس نے خود تمہیں لا کر یہاں چھوڑ دیا، اپنے سب سے بڑے چھپے دشمن کے سامنے۔ تم جو کچھ مجھے اس کے بارے میں کہتی رہی، میں سب اس تک پہنچاتا رہا، اور ساڑی والی بات بھی میں نے جان بوجھ کر تمہارے دماغ میں ڈالی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ تم انتقاماً اس کے سامنے ساڑی ضرور پہنو گی، اور دیکھا تم نے وہی کیا۔ اب بس انتظار کرو، 1 یا 2 دن میں وہ تمہیں خود ہی طلاق بھیج دے گا، اور اس کے بعد تم وہی کرو کہ جو میں تمہیں کہوں گا، ورنہ میں پورے کالج میں مشہور کر دوں گا کہ تمہارا اور میرا افیئر ہے۔ اس کے بعد تم کہیں کی نہیں رہو گی۔ اس کی جانب وہ جھکتے ہوئے مکروہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ حالیہ کا دل چاہا کہ وہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارے، مگر اس کے ہاتھ بن چکے تھے۔ اس نے خود اپنے پر کاٹ ڈالے۔ اس نے گھبرائی ہوئی نگاہ سے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ کوئی نہیں آئے گا تمہیں بچانے، سب کو پتہ ہے کہ تم
گھنٹوں گھنٹوں میرے آفس میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی ہو۔ اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے ہارون نے مانی خیز لہجے میں کہا، اور عین اسی لمحے زوردار آواز سے اس کا دروازہ کھلا۔ ہادیہ سمیت ہارون گھبرا کر پلٹا تھا۔ غازان؟ ہادیہ کے لب بے آواز ہلے۔ وہ دروازے میں کھڑا تھا اور سنجیدہ نگاہیں ہارون پر جمی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو ہارون؟ ہارون گھبرا کر خود کو سنبھالتا سیدھا ہوا۔ غازان خان زادہ نپے تلے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا، اور یہ بات تو تم خود سے پوچھو۔ جب ہادیہ میرے خلاف بات کر رہی تھی تو تم نے میری کال ملائی۔ تم ساری باتیں مجھے سنوانا چاہتے تھے، میرے وفادار بن کر، لیکن تمہاری بدقسمتی کہ تمہارے کاٹنے پر کال کٹی نہیں، اور میں تمہارے کالج کے باہر ہی کھڑا تھا۔ مجھے آج ہادیہ سے کچھ باتیں کرنی تھی، اسی لیے یہاں آیا تھا، اور میں نے ساری باتیں سن لی۔ مطمئن انداز میں کہتے ہوئے وہ ہادیہ کے عین ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہادیہ کی جان میں جان آئی اور اسے یوں لگا جیسے کسی مضبوط پناہ گاہ کے حصار میں وہ آ گئی ہو، جبکہ ہارون اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ وہ دونوں ہی دیکھ چکے تھے۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ تم ہمیشہ گھما پھرا کر مجھے ہادیہ کی باتیں کیوں بتاتے رہتے تھے۔ ہادیہ تم سے میرے خلاف باتیں شیئر کرتی ہے، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے کہ سب تم مجھے جان بوجھ کر بتاتے تھے۔ تم ہمیشہ سے میری توجہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اور تاکہ میں اپنی کمپنی میں تمہیں ایک اچھے پوسٹ دے دوں۔ تمہارا لالچ تمہارے منہ پر لکھا ہوا نظر آتا ہے، لیکن در پر در تم مجھے اتنا بڑا نقصان پہنچاؤ کہ یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن تمہیں اندازہ نہیں کہ تم نے غازان خانزادہ سے ٹکر لی ہے، اور میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، اور میری بیوی کے ساتھ ہراسمنٹ کرنے والے کا انجام کیا ہوگا اس بات کا تو تمہیں خود بھی پتہ ہے، وہ موت جیسے سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہارون کے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ نہیں غازان، یہ لڑکی جھوٹی ہے، اس کی باتوں میں مت آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ وضاحت دے رہا تھا، مگر غازان پلٹ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ چلو ہادیہ، اس نے مڑ کر ہادیہ سے کہا تو جیسے ایک نئے سرے سے وہ زندہ ہو گئی تھی۔ باہر گاڑی میں اس کے مقابل بیٹھتے اس کی آنکھوں میں آنسو امڑتے آ رہے تھے۔ آئی ایم سو سوری، پہلی دفعہ اس نے دل سے سوری کیا تھا۔ غازان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ کوئی بات نہیں، تمہیں مجھ سے اتنی ساری شکایتیں تھیں، لیکن تمہیں مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ مجھے تمہاری ساڑی پہننے پر کوئی اعتراض نہیں، اگر تم صرف ایک دفعہ مجھے بتا دیتی میرے خلاف اتنی نفرت کیوں مر گئی تمہارے اندر۔ میں مانتا ہوں کہ بابا نے چچا کی جائیداد انہیں نہ دے کر غلطی کی تھی، لیکن اب تو وہ سارے کاغذات بنوا چکے ہیں، اور چند ہی دنوں میں ساری زمین چچا کے نام ہو جائے گی۔ اس سب کی سزا تم نے مجھے کیوں دی؟ تم سے نکاح کرنا میری خواہش تھی، بابا جان کی نہیں۔ میں حقیقتاً تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس میں دولت کا دکھاوا یا کوئی احسان نہیں ہے۔ غازان مزید کچھ کہے جا رہا تھا، مگر وہ شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں کئی برسوں تک تمہارے گھر نہیں آیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تم سے انجان یا لاپرواہ تھا، صرف بابا جان کی آنکھوں پر بندی پٹی کھولنی تھی۔ رشتہ داروں نے انہیں چچا جان کے خلاف بھڑکا رکھا تھا، اور آہستہ آہستہ جب انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تو میں نے تم سے نکاح کی بات کی۔ ہاسپٹل میں تمہیں پہلی دفعہ دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑک اٹھا، لیکن تم نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ تب مجھے اندازہ نہ تھا کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو۔ تمہیں اس کالج میں پڑھانے کا میرا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ تم میری نظروں کے سامنے رہو۔ یہاں کے ڈین، اسٹاف، ہر کسی کے ساتھ میری اچھی سلام دعا ہے۔ صرف ایک ہارون ہی نہیں تھا جو ہارون تمہیں اپنے جال میں الجھا رہا تھا، تمہیں جان بوجھ کر میرے خلاف بات کرنے پر اکساتا اور تمہاری کی گئی ہر بات ریکارڈ کر کے مجھ تک پہنچا دیتا۔ میں کچی گولیاں نہیں کھیلتا، اور نہ ہی میں کوئی انمیچور لڑکا ہوں کہ فوراً اس کی باتوں پر غصے میں آ کر ریاکٹ کرتا، لیکن میرے دل میں غصہ ضرور تھا کہ آخر تم مجھ سے بات کرنے کی بجائے ہر کسی کو کیوں بتاتی ہو کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے۔ غازان کے لہجے میں دکھ اتر آیا تھا۔ ہادیہ کو ایک دفعہ پھر پشیمانی نے آن گھیرا اور دیکھو ہادیہ، میں تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں نہیں اپناؤں گا۔ اگر تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں تو میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں، کسی اور کے کہنے پر نہیں، صرف اپنی بیوی کی بات پر، جو تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ اور اس کی جانب مڑتے ہوئے غازان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ سر تا پاؤں تک لرز گئی۔ غازان، مجھے واقعی چھوڑ دے گا؟ نہیں، ایسا مت کیجیے گا، میں نہیں چاہتی کہ یہ نکاح ٹوٹے، اس نے کپ کپا کر کہا تھا، اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ غازان چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا اور پھر بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ بس مزید شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے میرا جواب مل گیا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں گزرے جن برسوں میں ہماری فیملی کی جانب سے کوتاہی ہوئی
ہم ان ساری کوتاہیوں کا ازالہ کر دیں گے۔ میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ وہ ایک جذبے سے کہہ رہا تھا اور ہادیہ نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جذبے لٹاتے نگاہوں میں جھانکنا اس کے لیے مشکل تھا۔ بے اختیار ہی وہ نگاہیں چرا کر باہر دیکھنے لگی۔ اچھا مسکراؤ تو صحیح، اتنی زیادہ بھوک لگی ہے، میں تو آیا تھا کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کسی اچھی سی جگہ پر لنچ کروں گا، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہے۔ اب اسے ہارون کی ٹھکائی لگانے کے لیے ایک اسپیشل میٹنگ رکھنی پڑے گی، عام سے انداز میں کہہ رہا تھا، اور ہادیہ بے اختیار ہنس پڑی۔ کیا کریں ہارون کے ساتھ؟ اس نے پوچھا تو غازان نے کندھے اچکا دیے۔ ایسے لوگوں کو میں نہیں، میرا اسٹاف دیکھتا ہے، میرا وقت تو صرف خاص لوگوں کے لیے ہے۔ غازان نے جذبے لٹاتے نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے کھمبیر مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہادیہ کھل کر مسکراتی تھی اور اتنے حسین ساتھ پر وہ دل ہی دل میں رب کا شکر گزار ہو رہی تھی۔ چچا جان صحت یاب ہو چکے تھے اور غازان کے اصرار پر ہی ان کی رخصتی رکھ دی گئی، اور ٹھیک 2 ہفتے بعد وہ اس کی دلہن بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ کیا اس بار تم نے اپنے دل سے اقرار کیا ہے؟ اس کے ہاتھوں میں ہیرے کی انگوٹھی پہناتے ہوئے غازان نے محبت سے پوچھا۔ مسکراتے ہوئے سر اس بات پر ہلا کر ہادیہ نے جیسے اس کو محبت کی سند تھما دی تھی۔